السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب غوری فرما رواؤں اور ان کے پروردہ غلاموں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو خلجیوں کے گروہ ہندوستان آ کر شاہی ملازمتیں اختیار کرنے لگے۔ ان خلجیوں میں سے بعض افراد نے اس قدر رسوخ حاصل کیے کہ وہ شاہی امراء کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ انہی امراء میں سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی اور سلطان محمود خلجی کے باپ بھی شامل تھے۔ ایک مورخ کا خیال ہے کہ کالج خان کی نسبت سے ان امراء کو کالجی کہا جاتا تھا، پھر کثرت استعمال سے یہ لفظ بگڑتے بگڑتے خلجی بن گیا۔ دوسرے مورخ کا خیال ہے کہ ترک بن یافز کے 11 بیٹوں میں سے ایک کا نام خلیج تھا، اس کی اولاد کو خلجی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، جلال الدین خلجی کے لیے طال آزمائی کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے امرائے دہلی کو اس طرح اسیر کر لیا تھا کہ وہ سب کے سب ذہنی طور پر اس کے غلام نظر آنے لگے تھے۔ اس دوران تاریخ ہند کا ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ غیاث الدین بلبن کا بیٹا معز الدین کیقباد گردش وقت سے بے خبر عوام کے ساتھ اس طرح کھیل رہا تھا جیسے وہ انسان نہ ہوں، لکڑی کے کھلونے ہوں۔ عاقبت نا اندیشی نے کیقباد کو اس کے انجام سے قریب تر کر دیا تھا۔ جلال الدین خلجی نے زیر زمیں ایسے دام بچھائے تھے کہ کیقباد جیسا عیش پرست حکمراں اس دام کے حلقوں کو اپنی خمار آلود آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وقت کی گردش نے جلال الدین خلجی کے لیے وہ موقع فراہم کر دیا جو اس کی ذات کو تاریخ ساز بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ اسی جلال الدین خلجی نے بہت سوچ سمجھ کر بساط سیاست پر ایک فیصلہ کن چال چلی۔ جلال الدین نے ان ترک نوجوانوں کو آگے بڑھایا جن کے باپ کیقباد کے ہاتھ تہہ طے کیے جا چکے تھے۔ اس وقت کیقباد کی جسمانی حالت یہ تھی کہ فالج کی وجہ سے وہ پہلے ہی نیم مردہ ہو چکا تھا، بس ایک سانس کا رشتہ باقی تھا۔ اگر اس رشتے کو توڑ دیا جاتا تو فرشتہ اجل کیقباد پر غالب آ جاتا اور جلال الدین کی آنکھوں میں پوشیدہ خوابوں کی تعبیر ہندوستان کے نقشے پر واضح نظر آنے لگتی۔ ترک نوجوان جوش انتقام میں آگے بڑھے۔ کیقباد بستر علالت پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کے قریب نہ کوئی مسیحا تھا اور نہ کوئی غم گسار۔ آنے والوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سلطان معز الدین کیقباد نے آنکھیں کھولیں اور نحیف و نزار لہجے میں بولا، مجھ شکستہ انسان سے تمہیں کیا شکایت ہے؟ بس ایک ہی شکایت ہے کہ تو اب تک زندہ کیوں ہے؟ ایک ترک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا۔ خنجر قضا اس کے ہاتھ میں پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ میں خود موت کے دہانے پر کھڑا ہوں، تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کر رہے ہو؟ معز الدین کیقباد کی آواز لرز رہی تھی اور آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ موت کتنے دبے پاؤں داخل ہوتی ہے کہ آہٹ تک سنائی نہیں دیتی، اور جب ہزاروں سنگی اور آہنی دیواریں توڑ کر موت داخل ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ لرزہ خیز منظر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آنکھ کی پتلیاں شدت خوف سے کانپنے لگتی ہیں اور خون رگوں میں جم جاتا ہے۔ کیقباد کی بھی یہی حالت زار تھی جو اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اے بہادر ترک زادو، مجھے معاف کر دو۔ کیقباد کا لہجہ گدا گرانہ تھا۔ میں تمہارے دامن پر خون کی کسی چھینٹ کا نشان چھوڑے بغیر خود ہی دنیا سے گزر جاؤں گا۔ تجھے انجام کار دنیا سے جانا ہے، تیرے آخری سفر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر اس وقت تیرے وفادار و نمک خوار بھی تیری گردن پر اپنی گردنیں رکھ دیں تو شمشیر قضا کا عمل رک نہیں سکتا۔ وہ یہاں تک اترے گی کہ زندگی بخشنے والی ایک ایک شریان کو کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دے گی۔ دوسرا ترک زادہ اپنی دلی نفرت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم لوگ مجھے بس بھیک کی چند سانسیں دے دو کہ میں سکون سے مر سکوں۔ معز الدین کیقباد کا لہجہ مزید عاجزانہ ہو گیا تھا۔ بھیک میں زندگی تو دی جا سکتی ہے لیکن اقتدار نہیں دیا جا سکتا۔ تیسرے ترک زادے نے غضبناک آواز میں کہا،
میں تم سے اقتدار نہیں مانگتا، بس اپنی تھکی ہوئی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ کیقباد آخری لمحے تک دشمنوں کو اپنے لاغر جسم سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تیری تھکی ہوئی زندگی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک اور ترک زادے کی قہر آلود آواز بلند ہوئی۔ مہرہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، مگر بساط پر اس کی موجودگی خطرناک ہوتی ہے۔ شاطر وہی ہے جو مہرے کو مکمل طور پر ہٹا دے۔ بے شک آج تیری حالت کمزور ترین مہرے کی سی ہے، لیکن بساط پر تیرا زندہ رہنا ایک خوفناک حقیقت ہے۔ پتہ نہیں کب تیرے دوسرے غلام ہم پر یلغار کر دیں اور اچانک بساط الٹ جائے۔ ہم جاہل شاطروں کی طرح اتنی کمزور بازی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تیرے جوتے چاٹنے والے سپاہیوں کو جلد از جلد معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کا شاہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا، تاکہ وہ میدان جنگ سے فرار ہونے میں عجلت کا مظاہرہ کریں۔ اور وہ ایسا ہی کریں گے کہ تیری حکومت ناانصافیوں کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ تیرے اقتدار کا کوئی مقصد نہیں، زیادہ سے زیادہ دولت، شراب اور عورتیں، یہ کوئی مقصد نہیں تھا، اور بے مقصد حکومتیں زیادہ دیر تک زمین پر قائم نہیں رہ سکتی۔ معز الدین کیقباد نے مزید گریہ وزاری کی، مگر زندگی کی ساعتیں شمار کی جا چکی تھیں۔ اچانک ایک ترک زادہ شمشیر بے نیام لے کر آگے بڑھا، تاکہ کیقباد کے کاندھوں سے اس کے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہ بے دست و پا سلطان کے قریب پہنچا، دوسرے ترک زادے نے چیخ کر کہا، اس مردے کے جسم پر مشق ستم کر کے شمشیر کی کاٹ کو بے آبرو نہ کرو۔ پھر چند ترک زادوں نے معز الدین کیقباد کے ناتواں اور بیمار جسم کو ایک کپڑے میں لپیٹا، اور پھر 2-4 ضربات میں اس کا کام تمام کر دیا۔ سانس کا رشتہ ٹوٹتے ہی ترک زادوں نے معز الدین کیقباد کے بے حس و حرکت جسم کو ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور کیقباد کی لاش دریائے جمنا کے حوالے کر دی گئی۔ ایک قتل کے بعد بظاہر جلال الدین خلجی اقتدار میں آ چکا تھا، لیکن ابھی اس کے راستے میں دوسری رکاوٹ موجود تھی۔ وہ اسے بھی صبر و تحمل کے ساتھ دور کرنا چاہتا تھا۔ جب کیقباد کے مردہ جسم کو دریا برد کیا گیا تو اس کا 3 سالہ بیٹا کیومرس حکومت کے وارث کی حیثیت سے موجود تھا۔ جلال الدین خلجی نے بساط سیاست پر ایک اور الجھی ہوئی چال چلی، ایسی پیچیدہ چال جسے اس کے عیار مخالف بھی سمجھنے سے عاجز تھے۔ جلال الدین خلجی نے غیاث الدین بلبن کے خاندان سے اس زور و شور کے ساتھ اظہار وفاداری کیا کہ سننے والے حیران رہ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معز الدین کیقباد کو بے دردی سے قتل کرنے والا اس کے بیٹے کو اپنا فرما روا تسلیم کر لے گا۔ اور پھر جلد ہی وہ لمحہ آ گیا جب جلال الدین خلجی نے کیومرس کو سلطان شمس الدین کے لقب سے ہندوستان کے تخت پر بٹھا کر خود اس کے نائب کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہر طرف جلال الدین خلجی کے عہد وفا کی گونج تھی۔ کہنے والے کہتے تھے ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں جو اس طرح اپنے مرحوم سلطان کی نشانی کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اور پھر ایک دن یہ پردہ بھی چاک ہو گیا۔ سلطان شمس الدین کی نام نہاد حکومت کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ معصوم فرما روا قتل کر دیا گیا۔ اس بار بھی جلال الدین خلجی قاتل کے لباس میں نمودار ہوا تھا، لیکن بظاہر اس کے دامن پر سلطان شمس الدین کے خون کا کوئی داغ نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا میرے ہاتھ صاف ہیں۔ پھر جب 688 ہجری میں جلال الدین خلجی کو تاج پہنایا گیا تو اس کی عمر 70 سال تھی۔ ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ محبت کی طرح سیاست کے جذبات بھی بڑھاپے میں زیادہ بھڑکتے ہیں۔ جلال الدین خلجی کے قدم قبر کی طرف رواں تھے، مگر اس نے جاتے جاتے بھی اپنے 2 آقاؤں کے خون سے رنگا ہوا تاج پہن لیا۔ پھر اقتدار کے یہ کیف آور اور نشاط انگیز لمحات بھی ختم ہو گئے۔ سلطان جلال الدین خلجی کے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی کے نفس نے سرکشی اختیار کی اور اپنے بزرگ و محسن کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔
اپنی زندگی کے آخری لمحات میں 70 سالہ بوڑھا حکمراں جلال الدین خلجی چیخ رہا تھا، بے وفا بھتیجے، میں نے تجھے اپنے سینے پر سلایا اور تو نے میری پشت میں خنجر اتار دیا۔ جب سلطان جلال الدین خلجی زخمی ہو کر کشتی میں گر پڑا تو اس کے حلق سے دردناک آوازیں نکل رہی تھیں، عہد شکن علاء الدین، میں نے اپنی آبرو تیرے حوالے کر دی، مگر تو نے خون اور ناموس کے ایک ایک رشتے کو پامال کر ڈالا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے زخموں سے لہو جاری تھا اور علاء الدین خلجی کشتی کے گوشے میں اس طرح خاموش کھڑا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، آنکھوں میں حرص و ہوس کے خون رنگ سائے لہرا رہے تھے اور ہونٹوں پر ایک ایسا تبسم نمایاں تھا جو کسی منصوبہ ساز کے لبوں پر اس وقت ابھرتا ہے جب دشمن عالم نزا میں گرفتار ہو اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ علاء الدین خون کا سمندر عبور کر کے ساحل مراد تک پہنچ چکا تھا اور سلطان جلال الدین خلجی کا سفینہ حیات گرداب فنا میں الجھا ہوا تھا۔ بہتا ہوا خون، ابھرتی ہوئی دردناک چیخیں اور ڈگمگاتی ہوئی کشتی اقتدار، بڑا عبرت خیز منظر تھا۔ اچانک علاء الدین خلجی کی آنکھوں میں اس کے خونی ارادوں کا عکس ابھرنے لگا۔ کشتی میں موجود اختیار الدین نے علاء الدین کی آنکھوں کی زبان سمجھنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس وقت جلال الدین خلجی تڑپتے تڑپتے اوندا ہو گیا تھا۔ اختیار الدین نے بڑے سفاکانہ انداز میں تاجدار ہند کو سیدھا کیا اور دوسرے ہی لمحے سلطان جلال الدین خلجی کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ اقتدار فطرتاً ایک بے وفا چیز ہے، جلال الدین سے بھی اس نے بے وفائی کی، مگر اس قدر سنگین انداز میں کہ اس کے نمک خوار نیزوں پر اپنے آقا کا بریدہ سر لیے ہوئے گلی گلی کوچے کوچے پھرتے رہے اور پکار پکار کے کہتے رہے، یہ اس شخص کی سزا ہے جو بے وفا دنیا پر عاشق تھا۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی کے زر خرید غلاموں نے سلطان جلال الدین کے کٹے ہوئے سر کو ایک نیزے پر لٹکا کر کڑا اور مانک پور کے ایک ایک گوشے میں اس کی تشہیر کی۔ پھر یہی لوگ جلال الدین کا سر لے کر اود پہنچے۔ تاجدار ہند کی جس قدر رسوائی ممکن تھی وہ ہو کر رہی، اس نے جو فصل بوئی تھی وہ کاٹ لی۔ اب علاء الدین خلجی ہندوستان کا مطلق العنان حکمراں تھا۔ 695 ہجری کے آخر میں علاء الدین خلجی بڑی ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ دہلی میں داخل ہو کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا اور اسی دن دہلی کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ علاء الدین ایک ذہین اور شاطر انسان تھا۔ لوگوں کی زبانیں خاموش تھیں مگر ان کی آنکھیں علاء الدین کے دامن پر جمی ہوئی تھی، وہ دامن جو سلطان جلال الدین خلجی کے خون سے رنگین تھا۔ علاء الدین نے ان آنکھوں کی زبان سمجھ لی اور پھر خون کے گہرے داغوں کو دھونے کے لیے اس نے جشن کیف و نشاط کا اہتمام کیا۔ دہلی کے ہر گلی کوچے میں شراب کی سبیلیں اس طرح کھول دی گئیں جیسے وہ نشہ آور سیال نہ ہو، شہد یا دودھ ہو۔ ترسے ہوئے لوگ کیف و مستی کے ان ذخیروں پر ٹوٹ پڑے۔ جب لذیذ غذاؤں اور خمار آلود پانی کی کثرت سے اہل شہر کی اعصاب بوچھل ہو گئے تو انہیں سلطان جلال الدین کے قتل کو بھی فراموش کرنا پڑا۔ عوام کے ضمیر اور احساس کو دولت کی لوریوں سے سلانے کے بعد علاء الدین خلجی امرائے دربار کی طرف متوجہ ہوا۔ انہیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا، یہاں تک کہ علاء الدین کا جرم اقتدار کے سنہری غبار میں گم ہو گیا۔ علاء الدین خلجی ایک شجاع اور حوصلہ مند انسان ہونے کے ساتھ فطرتاً حسن پرست تھا۔ یہ اس کی عیش کوشی ہی کا نتیجہ تھا کہ اس نے عام لوگوں کے لیے شراب پر پابندی لگا دی تھی، مگر خود اپنی خلوتوں میں شغل میں نوشی جاری رکھتا تھا۔ اپنے اس عیب کو چھپانے اور ہندوستانی عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے علاء الدین خلجی نے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ شخصیت کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد قلندر تھے کہ کسی سلطان یا امیر کا سایہ تک برداشت نہیں کرتے تھے۔ علاء الدین خلجی نے کئی بار محبوب الہی سے ملنے کی کوشش کی
مگر ہر مرتبہ اس درویش خدا مست نے فرما روائے ہند سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب علاء الدین کا تمام جاہ و جلال اس مرد فقیر کے پیروں کی خاک سے بھی کمتر ٹھہرا تو خلجی کے حکمراں نے خود نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط تحریر کیا۔ خط کیا تھا؟ ایک گداگر کی التجا تھی۔ علاء الدین خلجی نے لکھا تھا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ میں ایک بار آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ جواب میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا، علاء الدین کو لکھ دو کہ اس درویش کے مکان کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ اس کے بعد بھی اگر مجھے تنگ کرے گا تو میں تیرا ملک ہی چھوڑ دوں گا کہ خدا کی زمین تیرے اندازے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اس بے نیازی کے بعد علاء الدین کا شاہی وقار بجھ کر رہ گیا۔ اب اسے خطرہ لاحق ہو چلا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی ضد کی گئی تو محبوب الہی یقیناً ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ ایک مرد خدا کے قیام کی برکتوں سے محروم ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے مجبوراً علاء الدین نے اپنے درباری شاعر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لیا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین مرید تھے۔ بالآخر ایک دن علاء الدین خلجی نے حضرت امیر خسرو کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، خسرو، میں تو حضرت شیخ کو مناتے مناتے تھک گیا، میرے دربار میں آنا تو کجا، وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں کہ میں خود حاضر ہو کر ایک بار ان کی قدم بوسی کے اعزاز سے شرف یاب ہو جاؤں۔ اب تم ہی میرا آخری سہارا ہو، میری خاطر کم سے کم اپنے شیخ کے حضور اتنی سفارش تو کر دو کہ میں ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو محبوب الہی نے فرمایا، ہاں میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا، مگر وہی شرط اب بھی برقرار ہے کہ وہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان علاء الدین خلجی کو اطلاع دی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ حضرت محبوب الہی کی دعاؤں میں اس کا نام شامل ہو جانا ہی اتنی بڑی سعادت تھی کہ جس کے بارے میں علاء الدین سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خسرو، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے میری عافیت کے لیے ایک مضبوط سائبان فراہم کر دیا۔ علاء الدین نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب بھی علاء الدین کو کوئی سخت مارکا پیش آتا تھا، وہ اپنے قاصدوں کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج کر دعاؤں کا طالب ہوتا تھا۔ جواب میں محبوب الہی فرما دیا کرتے تھے، خدا تجھے سرخرو کرے گا۔ ایک مرد بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والے یہ چند الفاظ سلطان علاء الدین خلجی کے لیے جنگی اسلحے کا سب سے بڑا ذخیرہ ثابت ہوتے تھے۔ کئی خوفناک مواقع پر جب شکست سلطان کی فوجوں کا مقدر بن گئی تھی، اس وقت حضرت محبوب الہی کی دعائیں کام آئیں اور علاء الدین خلجی ناکامی و نامرادی کے اندھیروں میں ڈوب کر ابھر آیا۔ چتور کی مہم بھی ایک ایسی ہی مہم تھی جس نے علاء الدین خلجی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس بار بھی سلطان امیر خسرو کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حق میں دعا کرانا چاہتا تھا، مگر خسرو نے صاف انکار کر دیا۔ میں شاہی ملازمت چھوڑ کر آپ کے عتاب کا شکار ہو سکتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا، مجھے یہ گوارا ہے کہ میں آپ کی ناراضگی مول لے کے اپنی دنیا خراب کر لوں، لیکن یہ گوارا نہیں کہ پیر و مرشد مجھ سے خفا ہو جائیں اور پھر میری آخرت برباد ہو جائے۔ سلطان، یہ بڑے خسارے کی تجارت ہے، مجھے اس قدر سنگین آزمائش میں نہ ڈالیں۔ وہ جنگ جو ایک عورت کے حصول کے لیے لڑی جا رہی ہے، میں اس کا تذکرہ پیر و مرشد سے کس طرح کر سکتا ہوں؟ مجھ پر قیامت نازل نہیں ہو جائے گی؟ خسرو، بے شک اس جنگ کی محرک ایک عورت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سرکش راجپوت بھی ہمارا نشانہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بہانے ایک جنگجو قوم کے اٹھے ہوئے سروں کو پائے شاہی پر جھکا دیں۔ ایک بڑی سیاسی فتح ہوگی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے امیر خسرو کو
عیارانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، تم تو پیر و مرشد کے حضور صرف اتنا عرض کرو گے کہ علاء الدین چتور کے ناقابل تسخیر قلعے کی طرف جا رہا ہے اور محبوب الہی کی دعاؤں کا طلبگار ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ایک عورت کے ذکر کو درمیان میں لاؤ؟ پیر و مرشد کو کیا خبر ہوگی کہ اس جنگ کا بنیادی سبب کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو سے برداشت نہ ہو سکا، اس لیے بے اختیار فرمانے لگے، سلطان، اگر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کس ارادے سے میدان کارزار کی جانب جا رہے ہیں، تو پھر وہ پیر روشن ضمیر کس طرح قرار پائیں گے؟ اور جب شیخ کو یہ بھی خبر نہیں کہ دعاؤں کا طالب اپنے دل میں کیا مقصد لے کر آیا ہے، تو پھر دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اگر رسم دعا اتنی ہی ارزاں ہے تو پھر جس کا جی چاہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ آپ کو محبوب الہی کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ احترام شاہی کے باوجود حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں ناخوشگواری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ پھر آپ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، سلطان، مجھے اس حکم کی تعمیل سے معذور سمجھا جائے، اور اگر میرا یہ عمل مزاج شاہی پر گراں ہے تو مجھے ملازمت سے سبک دوش کر دیا جائے۔ نہیں خسرو، میں ضد نہیں کر رہا ہوں، علاء الدین خلجی نے گھبرا کر کہا۔ تمہاری ملازمت کی یہ شرط نہیں کہ تم میری ناجائز درخواستوں کو بھی نظام الدین اولیاء کے حضور پیش کرو۔ یہ تو ایک التجا تھی جو تمہاری وضاحت کے بعد نامناسب معلوم ہوتی ہے۔ امیر خسرو جاتے جاتے ٹھہر گئے اور پھر علاء الدین خلجی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر آپ کو تسخیر چتور کا شوق ہے تو بے دریغ چلے جائیے۔ جب پیر و مرشد ایک بار فرما چکے کہ آپ ان کی دعاؤں کے زیر سایہ رہیں گے تو پھر یہ اندیشے کیوں؟ شمشیر کو بے نیام کیجئے اور چتور کے کوہساروں میں اپنے حوصلوں کو آزما لیجئے۔ اتنا کہہ کر امیر خسرو دربار سے چلے گئے اور علاء الدین خلجی نے اپنی محفل تنہائی کو سامان کیف و نشاط سے آراستہ کر لیا۔